بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈاکٹر مشرف حسین الازہری جو کسی تعارف کے محتاج نے آپ کے آفس میں آئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ابھی حال ہی میں جو ڈسیزن ہوا ہے عید الاضحیٰ کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے لیے آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کس طرح ڈسیزن کیا ہے۔ پہلے تو 29 کا تھا اور ابھی 28 کو انشاءاللہ 2023 میں جو عید الاضحیٰ ہوگی، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ ہمارے ناظرین کے لیے اور نوٹنگم میں اور UK میں رہنے والے اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کون سا فارمولا جو ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس کی پہلی 10 راتوں کے متعلق تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ رمضان کی 10 راتوں کی مانند ہیں، بلکہ افضل بعض اسے قرار دیتے ہیں۔ یہ عظیم مہینہ ہے، حج کا مہینہ، مسلمانوں کے اتحاد کا مہینہ، اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کونے کونے سے جاتے ہیں، یہ ان کی خوشیوں کا اور زندگی کا سب سے عظیم سفر کا مہینہ ہے۔ اور یوم عرفہ کا دن جو ہے وہ ماضی اور مستقبل کے گناہوں کی معافی کی ایک ہمیں خوشخبری دیتا ہے نا۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں سونی باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا ہی جو ہے نا اچھا ہے۔ تو سب سے پہلے میں عرض کروں کہ ہمارے نوٹنگم میں کریمیا انسٹیٹیوٹ نے اور ہمارے ائمہ نے اور ٹرسٹیز نے جو مل کر فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑے عرصے سے بغیر کسی منظم جماعت کے، بغیر کسی جماعت جس کا کوئی آفس ہو یا آفیسرز ہوں، ان کی تقلید کرتے رہے۔ نہ کوئی آفس تھا، نہ کوئی آفیسرز تھے جن کے مطابق جو ہے نا ہم عید مناتے۔ کبھی کہتے کہ ہم موروکو سے اطلاع آئی ہے، کبھی کیپ ٹاؤن سے، کبھی ہمیں ساؤتھ افریقہ، کبھی کہاں سے اطلاع آئی ہے، اور کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے یا کوئی افراد نہیں ہیں جو جماعتی حیثیت رکھتے ہوں، یا کوئی جماعت ہو جس کا کوئی الیکشن ہوا ہو، یا جس جماعت کا کوئی کانسٹیٹیوشن ہو۔ ویسے ہی جو ہے نا کچھ لوگ ٹی وی کی چینل پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی تائید کر کے پیر صاحب دعا کر کے جو ہے نا بات ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، قومیں اور خاص کر کے مسلمان جو ایک منظم قوم ہے وہ اس طرح زندہ نہیں رہ سکتی جو ہے نا۔ تو الحمدللہ برطانیہ کے اندر بڑے سنجیدہ علماء ہیں جنہوں نے کئی سالوں سے وہ یہ کوشش کرتے آئے ہیں کہ ہم یہاں برطانیہ میں کم از کم اپنی ہلال کمیٹی بنائیں اور ایک فورم بنائیں ہلال، جہاں چاند کو دیکھنے کا جو ہے نا صحیح بندوبست ہم کر سکیں۔ تو الحمدللہ وہ جماعت کئی سالوں سے جو ہے نا علامہ ربانی افغانی، مصباح الملک، اور اسی طرح مفتی فیض، اور اب منہاج القرآن بھی ان کے ساتھ، اسکاٹ لینڈ کی بہت ساری مساجد اور ادارے ان کے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے کم از کم یہ ایک اچھی خاصی علماء کی جماعت ہے، بڑے اچھے علماء ہیں، اور انہوں نے کم از کم ایک کوشش کی ہے کہ ہم مل کر ایک فارمولہ کے تحت جو ہے وہ ہم عید منائیں اور رمضان کا آغاز بھی کیا کریں۔ تو ہم نے بھی یہاں نوٹنگم میں بہت ساری مساجد کو، اور یہاں جو جماعت اہل سنت ہے اس کو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی جماعت کے ساتھ چلیں جو یعنی جماعت والی ہو اور جس کے اصول صحیح ہوں۔ اور یہ جو UK یورپین ہلال فورم ہے، اس نے الحمدللہ جو موقف پیش کیا ہے اور جو فارمولہ استعمال کیا ہے چاند کی رویت کے لیے، وہ بڑا ہی یعنی یقینی ہے اور نہایت ہی جو ہے نا شریعت کے بالکل مطابق ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف ہو جائے نا۔ الحمدللہ گلوبل مون سائٹنگ جو اہل سنت والجماعت کے تقریباً سارے مذاہب اور خاص کر کے حنفی جو ہیں اس کے قائل ہیں کہ جہاں کہیں چاند نظر آئے مشرق مغرب میں اس کو تسلیم کرنا چاہیے ہمیں۔ دوسرا یہ کہ وہ مطلع پر اٹ شوڈ بی آن دا ہورائزن فار منیمم آف 20 منٹس۔
یہ ہمارے برطانیہ کے سنی علماء نے کئی سال پہلے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر یہ ہو جائے کہ برطانیہ کے مطلع پر جو ہے چاند اگر 20 منٹ بھی رہے تو اس دن کو ہمیں جو ہے نا تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ رویت ہے۔ اس کے بعد پھر پروفیسر طاہر القادری مد اللہ ظلہ نے ایک کوئی 20 سال پہلے جو ہے نا بڑا اہم فتویٰ جاری کیا تھا اور بڑا اس کو علماء نے سراہا ہے، جسے وہ کہتے ہیں کہ علمی رویت یعنی سائنٹیفک آبزرویشن، کہ اگر ہمیں اطلاع مل جائے سائنٹیفکلی کہ چاند قابل رویت ہے، یعنی صرف امکان رویت نہیں بلکہ قابل جو ہے رویت بھی ہے اور یہ ہمارے مطلع پر رہے گا، تو اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ دوستو آج ہم ایسے ماشاءاللہ زمانے میں رہ رہے ہیں کہ بعض کمپنیاں جو ہیں وہ لوگوں کو چاند کی سیر کے لیے بھی بھیجیں گی، آپ لوگ چاند کی سیر کے لیے لوگ یعنی جا سکیں گے جو ہے نا، ایسے راکٹس بن رہے ہیں جو ہے نا، اور اس وقت ہماری سیٹلائٹس جو ہیں وہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ اس وقت چاند کہاں ہے، زمین سے کتنی دوری پر ہے، سورج کی شعاؤں سے کتنا زیادہ اس کا زاویہ یا ایلونگیشن یا اس کا انگل ہے، یعنی بالکل آپ کو بتا سکتے ہیں جو ہے نا۔ الحمدللہ ہمارے پاس اتنی جب آبزرویٹری کی طرف سے معلومات ہیں، ہمیں سائنٹیفک بھی ہونا چاہیے جو بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے سورہ الرحمن میں کہ الشمس والقمر بحسبان، یہ دونوں عظیم جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند، یہ ایک کیلکولیٹڈ ایک حساب کے موافق چل رہی ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نقطوں پر کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہماری یورپین ہلال فورم جو ہے، چونکہ وہ شریعت کے مطابق ان کا موقف اور فارمولہ ہے، اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ دیگر لوگ بھی جو ہے نا، دیگر مساجد بھی اسی طرح اس پر عمل کریں گے۔ اور دوسری جو اہم ترین بات ہے، کم از کم ایک جماعت تو ہے نا، ایک شکل ہے، آفس ہے، آفیسرز ہیں، ایک جماعت ہے، جبکہ دوسری طرف ہم ہنگامی طور پر اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ موروکو سے اطلاع آئی ہے، کوئی ادھر سے بزرگ نے کسی نے کہہ دیا ہے، کسی بزرگ نے دعا کر دی ہے۔ دوستو یہ ہنگامی طریقے جو ہیں کب تک ہم اس کو کریں گے؟ اور اس کے بعد پھر جو اس کے سوشل امپیکٹس ہیں، سماجی نقصانات ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ ہم 2 عیدیں ہوتی ہیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے فتنے سے ہم کو جو ہے نا محفوظ رکھے، اور ہمیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا قدرت اور اس کے جو رحمت ہے وہ جماعت پر ہوتی ہے۔ کم از کم ہمیں جماعتی بننا چاہیے، اپنی جماعت کے ساتھ رہیں، اور جو ہمارے مخالفت کرتے ہیں اور دوسرے اس پر ہیں، کم از کم وہ اپنی جماعت تو بنائیں نا، پہلے آفس بنائیں، آفیسرز بنیں، کوئی منشور ہو ان کا، بتائیں کہ ہم اکثریت ہیں، ہم ایک باقاعدہ آفس ہے ہمارا، آفیسرز ہیں، انتخاب ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم جو اس قسم کا مضبوط اہل سنت والجماعت کی جماعت ہوگی، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جو پہلے تھے وہ باقاعدہ چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، جس طرح سوشل میڈیا پہ تو یہ شیئر کرتے ہیں کہ چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے تو نہیں نظر آیا۔ یہ جھوٹ ہے جو ہے نا، کوئی ہماری جماعتوں میں سے کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو باقاعدہ جا کر جو ہے نا چاند کو، اور نہ آبزرویٹری تو دور کی بات ہے، اکٹھے بھی نہیں ہوتے آپس میں، بیٹھتے بھی نہیں۔ ابھی ان سے پوچھے کہ آپ لوگوں نے عید الاضحیٰ کا جو فیصلہ کیا ہے، کہاں آپ کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے منٹس ہوئے ہیں، اس سے پہلے کس کو اطلاع تھی، کس نے فیصلہ کیا ہے، کوئی پتہ نہیں جائے نا۔ پھر تو بہت اچھا۔ تو مستقبل میں اگر آپ اس کے لیے کیا کوشش کریں گے کہ باقی ایٹ لیسٹ ناٹنگھم میں اور پھر پورے یو کے میں دوسری مساجد بھی ایک ہی دن میں عید کریں، تو تاکہ گورنمنٹ سے پھر کوئی مطالبہ کیا جائے تاکہ اسکولوں میں اور آفسز میں اس کو ایک ڈے۔ رجب بھائی، ہمیں جس چیز کو ہمارے علماء کو دیکھنا چاہیے وہ یہ کہ جماعت ہو، جماعت بنائیں، جماعت کے ساتھ چلے جائیں نا۔ ہم ہمیشہ جو ہے نا، میں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم جماعتی لوگ ہیں، جماعت کے ساتھ چلنے والے ہیں، اپنا فیصلہ نہیں کرتے۔ پہلے بھی میں خاموش رہا، ہماری جماعت تھی، لیکن اب اٹس گیٹنگ ٹو مچ ہے نا، کہ یہ آربٹری جو نیچر ہے نا، کہ ایسے نیلی ویلی جو ہے نا، تو انکرہن جو فیصلے کرتے ہیں، دس از ناٹ سائنٹیفک، اٹ از illogical، یہ شریعت کے موافق نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہی سب کو دعوت دیں گے کہ یو کے یورپین ہلال فورم جو ہے اس کو مضبوط بنائیں، یا اگر آپ کی اپنی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، تو آپ اپنی بڑی جماعت کو مضبوط کریں، کنونس کریں ہمیں، تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا ضم ہو جائیں گے۔
ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ پاک اس میں برکت دے، اور بہت خوشی آپ نے بات کی، ریکارڈ کی، اور انشاءاللہ امید ہے سبھی سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار